کا جو آنے والا کون ہے؟ غلام ہے. تو یہ کیا بنے گا جملے میں؟ جملے میں چلو جی انہوں نے کہا ذوالحال. آپ بتائیں یہ اتنا ہی جملہ رکھتے ہیں جاء الغلام، یہ جملے میں کیا بنے گا؟ کیوں جی؟ پہلے بول دینا چاہیے نا. جب تک میں نے کہا تھا یہ زبانی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے. میں نے سرکل بھی لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی نشانی آپ کے سامنے ہے. نیچے آ کے نشانی دیکھیں بدل گئی. تو چھوٹی سی چیز ہے، اگر یہی نہیں آتی تو حال کو جا کے کیا کریں گے؟ جملے میں جا کے کیا کریں گے؟ جاء الغلام، تو اس کا مطلب ہے آنے والا کون ہے؟ غلام ہے. تو یہ فاعل ہوا، اس نے کوئی کام کیا ہے نا، یہ آیا ہے، جس کی یہ فاعلی حالت بنی. ٹھیک ہے. اب آگے اس کی جو حالت ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو حالت کیا ہے؟ ہنسی حالت ہے، ہنسنے والی حالت ہے. یہ غور سے سنیں اس بات کو. اس کی حالت کیا ہے؟ جب وہ آیا تو اس کی حالت کیا تھی؟ ہنسنے والی تھی، ہنستا ہوا آیا نا. ٹھیک ہے. اب یہ حالت ہے کس کی ہے؟ حال یہ ہے کس کا ہے؟ آپ سمجھ آئیے کہ ذوالحال کون ہوگا؟ کلیئر ہوا یہ؟ ویسے ہی پھر میں کہتا ہوں ہنسنے والی حالت یہ ہے، کس کی ہے؟ غلام کی. تو جس کی حالت ہو وہ کون ہوتا ہے؟ جو حالت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ حال. چھوٹی سی بات ہے، ٹھیک ہے نا. دوسری بات لیتے ہیں، عاد اللاعب فائزا، لوٹا کھلاڑی جیت کر. ٹھیک ہے. عاد اللاعب فائزا. اب اس میں بھی دیکھیں کہ لوٹنے والا کون ہے؟ کھلاڑی. تو یہ فاعل ہوا، ٹھیک ہے، کچھ کام کرنے والا ہے نا، کام کرنے والا ہے، یہ واپس آنے والا ہے. عاد اللاعب، اتنا ہی ترجمہ کر کے پہلے یہ طے کر لیں کہ اس میں حالت کیا ہے، پوزیشن کیا ہے جملے میں لاعب کی. تو یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اگر اس طرح سے جب آئیں تو ان چیزوں کا پتہ نہ ہو تو ہم ڈویژن نہیں کر سکتے. ڈویژن نہ کر سکے تو اگلی بات کو سمجھ نہیں سکتے. اگلی بات کا پتہ نہ ہو تو جملے کو نہیں سمجھ سکتے، ریورس آنا پڑتا ہے. تو جب ہم نے یہ طے کیا کہ کھلاڑی لوٹا، کیسے؟ ہار کا بھی جیت کر، جیت کر. تو جیتنا کیا ہے؟ حالت ہے. کون جیتا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کی جو ہے نا حالت ہے، یہ حالت والا ہے، یہ ذوالحال ہے، یہ حالت والا ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ حال. کبھی کبھی فاعل کی شکل میں، جی حال کبھی فاعل کا ہوتا ہے اور کبھی مفعول کا ہوتا ہے، کبھی دونوں کا ہوتا ہے. تو ہم نے پہلے حال کس کا دیکھا؟ فاعل کا. اب حال مفعول کا دیکھتے ہیں، مفعول کا حال. ٹھیک ہے. جو اس دن میں نے پڑھایا تھا تھوڑا ڈفرنٹ تھا. یہ بار بار ادھر سے ادھر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نا کانسیپٹ کو کلیئر کریں پہلے، پھر یاد کریں گے. رأیت المریض نائما، جہاں پہ میں نے پڑھا تھا جاء الغلام نہیں کہا، غلام. یہ آپ کی کلاس جان سکتی ہے یا آپ جیسے لوگ جان سکتے ہیں. عام آدمی نہیں یہ جان ہی نہیں سکتا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا معیار ہے جو آپ گین کر چکے ہیں ماشاءاللہ. تو یہاں پہ آپ کہیں گے رأیت المریض نائما، ترجمہ کرتے وقت وہی بات آئے گی، دیکھا میں نے، رأیت، ٹھیک ہے، میں نے دیکھا
کس کو؟ مریض کو. کس حالت میں؟ سونے کی حالت میں. میں نے دیکھا مریض کو سونے کی حالت میں. اچھا جی، اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ حالت جو ہے وہ کس کی تھی؟ مریض کی. یہ رہتا کو نہ کہہ لینا کہ بھئی ادھر آگے ڈھونڈنا شروع کر دیں ذوالحال. میں بار بار اردو میں کیوں لے کے جا رہا ہوں کہ حالت کس کی تھی؟ مریض کی. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے مریض کی حالت دیکھی. کیا حالت تھی؟ حال اس کا تھا سونا. کس کا؟ ذوالحال کون ہے؟ ذوالحال کون ہے؟ ذوالحال رائی تو نہیں ہے. پکی بات ہے. یہ نہ ہو کہ میں نے، یعنی جو ترجمہ بن رہا ہے میں نے دیکھا اس کو آپ کہیں ذوالحال. یہ غلطی ہو سکتی ہے. پہلے اردو کا ترجمہ دیکھیں، وہ آپ کو بڑا کلیئرلی لائن پہ لے کے آئے گا کہ یہ جو حالت ہے کس کی ہے. تو آپ رعیتو سے باہر نکل آئیں گے. آسان سی بات ہے. حالت کس کی ہے؟ سونا. میں نے دیکھا کہ ہے یہ مریض کی. تو پھر کلیئرلی پتہ چل گیا کہ یہ ذوالحال کون ہے؟ مریض ہے. اور وہ حال کیا ہے؟ سونا. ٹھیک ہے. وجدت الطفل خائفا، میں نے پایا بچے کو ڈرا ہوا. ٹھیک ہے، ڈر کی حالت میں. تو اب دیکھیں پھر وہی بات، وجدت طفل کو. تو کس کو آپ نے پایا ڈرے کی حالت میں؟ بچے کو. تو ذوالحال پھر کون ہوا؟ طفل ہوا. حال کیا تھا اس کا؟ خائف. ٹھیک ہے جی. تو یہ مفعول کی حالت کو بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا مفعول کا حال جو ہے یہ ذوالحال یہ ہے. تو یہ اس طرح تیسرا ہے دونوں کے لیے. تھوڑا سا دھیان سے سننی ہے بات، کیونکہ نا بعض اوقات بندہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی. جملے پہ چل کے بات کرتے ہیں. لقیتو بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے پہلے فعل آئے ہیں. لقیتو زیدن. لقیتو کا مطلب ہے کیا کریں گے؟ ہاں جی، میں ملا. ٹھیک ہے، میں ملا یا میں نے ملاقات کی. لقیتو کس کو؟ زیدن. میں زید کو ملا. ٹھیک ہے. آگے جو بات ہے راکبینی، دیکھیں راکبن راکبانی راکبون ہے. تو ہم نے آوازیں پڑھی تھیں آنی اینی اون اینا. ٹھیک ہے. آگے 8 آوازیں پوری کریں نا جی. ہاں جی، کون سا؟ آتن. میں کہا تو مطلب یہ کہ بدن پہ چلا جائے. دوبارہ کہیں جی کون سی 8 آوازیں ہیں؟ کیا جی؟ ہاں، آنی اینی. اینی نہیں، یہ دیکھو نا یہ زنگ لگ جاتا ہے کچھ دیر بعد، حالانکہ اس کے اوپر بڑے رٹے ہم نے لگائے ہوئے تھے. آنی اینی. اینی نہیں، اینی حمزہ کے ساتھ ہے. آنی اینی اون اینا. آگے تانی تینی آتن آتن. 8 پوری ہوئی. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس میں کون سی آواز ہے اور اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ اینی ہے. سٹیٹس کیا ہے پھر؟ منصوب نسبی حالت میں. نسبی حالت میں. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ اب ترجمے کی طرف جاتے ہیں. یہ نسبی حالت تو ہے، اس کے علاوہ میں نے ابھی پڑھا تھا ایک لفظ اس راکبن کے حوالے سے. یہ جنس کے اعتبار سے کہوں یہاں پہ یا عدد کے اعتبار سے کہوں؟ سوال کیا پوچھوں ذرا مجھے بتا دیں.